چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی جاری ہے، آپ کے علم ہے 15 تاریخ کو وہاں پر وادی گلوان میں جو جھڑپ ہوئی جس میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے اور 76 زخمی ہو گئے اور کئی افراد اس میں لاپتہ بھی تھے. کچھ کو جو ہے وہ چائنا کی جانب سے قید کر لیا گیا، کچھ لوگ دریا میں جا کر گر گئے اور وہاں پر جا کر جاں بحق ہو گئے. یہ جو صورتحال، جو ہزیمت اٹھانا پڑی بھارت کو، جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، یہ ایڈونچر بھارت نے کیوں کیا؟ کیا اس کی کوشش لائن آف ایکچول کنٹرول کو بدلنے کی تھی؟ بھارت کیا اس علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے جہاں پر چائنا کا اس وقت قبضہ ہے؟ باوجود اس کے کہ بہت سارے علاقے جہاں پر چائنا کا اپنا کلیم کرتا ہے، بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر انڈیا اپنا کلیم کرتا ہے، اس کے باوجود کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے یہاں پر اپنی پوزیشنز پر یہ فوجیں برقرار ہیں. تو یہ مودی کو کیا سوجھی کہ وہاں پر جا کر یہ ایڈونچر کیا جائے؟ اب بھارت میں سخت قسم کے سوالات پرائم منسٹر مودی سے کیے جا رہے ہیں جس کا وہ جواب نہیں دے پا رہے. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں بہت سارے سوالات ان سے کیے گئے جس کا جواب وہ نہیں دے پا رہے یا تسلی بخش جواب وہ نہیں دے پا رہے. ایسی صورتحال میں بھارت کو کیا حاصل ہوا؟ اور پھر یہ کہ بھارت اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی ہے اس سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان اس سارے معاملے کو کس طرح سے اپنے لیے کیسے دیکھتا ہے اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے؟ پاکستان سے پہلے دیکھیں جی، پہلے ہمیں مودی کا جو ذہن ہے، مودی کا جو مزاج ہے، مودی کی جو افتاد طبع ہے اور مودی کا ماضی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے پھر تبصرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. مودی ہو، ہٹلر ہو، صدام حسین ہو، یہ جو لوگ کامیابیاں پے در پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، چھوٹی سطح سے اٹھتے ہیں اور بڑے منصب پر پہنچتے ہیں، تو ان کے ہاں ایک دیوتا کا تصور اپنے بارے میں جو ذہن نشین ہوتا ہے کہ جی کامیابی ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے، ہم جو بھی کریں گے وہ کر کے دکھائیں گے. انہوں نے گجرات کیا، مودی صاحب نے، کسی نے نہیں پوچھا، اتنا زیادہ قتل عام ہوا لیکن کسی نہ کورٹ نے اس کی مخالفت کی یا کوئی سزائیں دیں اس کو، نہ امریکہ نے سوائے اس کے پابندی لگا دی کہ جی آ نہیں سکتے. ایک بچر آف گجرات جو تھا وہ وزیر اعظم بن گیا اس ملک کا. پھر 5 اگست کو اس نے کیا، کشمیر پر کیا تو سب نے ایکسیپٹ کر لیا. زبانی کلامی کچھ ہوا پاکستان سمیت، کوئی عملاً تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مخالفت ایسی نہیں ہوئی، نہ اندر آئی نہ باہر آئی. اس کے بعد لداخ کا معاملہ تو اسی وقت ہی اس نے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ وہ مودی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے بھگوان نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور میں نے ایک وہ مہابھارت جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تصور جو بھارت کا ہے اس کو بحال کرنا ہے، جو کہ ایک افسانوی چیز ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو ایڈونچر ہے یہ بھی اسی بنیاد پر کیا گیا کہ اس وقت چونکہ پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے اور ہم چھوٹا موٹا وہ کر کے اپنی قوم کو جو کرونا کی وجہ سے وہاں پریشانیاں اس کو ہیں، جو لاک ڈاؤن ہوا جس کے نتیجے میں اموات بڑھی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. دوسرا اس کا یہ بالکل خیال نہیں ہوگا کہ چین اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. اس کا خیال ہوگا کہ پہلے بھی تو ایک ہوئی تھی نا چھوٹی سی جھڑپ جس میں وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور اس کے علاوہ یہ وہاں جو بیٹھنا چاہتے ہیں اس کا، اوریا صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ہدف ہے وہ ہے سی پیک، ہدف ہے شاہراہ قراقرم. اگر وہاں چائنا اپنا تسلط، انڈیا اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے، وہاں یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے فوجیں بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ جو بار بار گلگت بلتستان کے حوالے سے بیان دیتا ہے تو وہ ہماری اسٹریٹجک جو ایک ہے انڈیا، چائنا اور پاکستان کے درمیان، اس کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو چین نے بر وقت جواب دے کے بھارت کو یہ باور کرایا کہ نہیں یہ آسان کام نہیں ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کو پیغام دیا کہ آپ بھی اس موقع پر کمزوری نہ دکھائیں کسی قسم کی، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہاں امریکہ کے بلبوتے پر، امریکہ کی شہ پر، امریکہ کے آشیرواد پر یا اپنے پاگل پن کی بنیاد پر یہاں آ کے وہ بیٹھ گیا تو پھر ہمارے لیے مسائل وہ مستقبل میں زیادہ پیدا کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ چین کے ساتھ جو بھی اسٹریٹجک قسم کی وہ ہو سکتی ہے مشاورت کرنے کے بعد
ایسی اسٹریٹجی اختیار کی جائے کہ بھارت کو اسی مقام پر اسی جگہ پر روک لیا جائے۔ یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی نیت کیا تھی؟ بنیادی طور پر بھارت کیا لائن آف ایکچول کنٹرول کو بدلنا چاہتا تھا؟ یہ کوشش کی گئی، یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوا؟ نہیں، بہت ساری جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا، بلکہ اس ایریا کو ایک مستقل ڈسٹربنس کا شکار رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے سامنے ایریا آف ڈسپیوٹ بن جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بہت خاموش اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں سرد اور بے آباد علاقہ ہے کہ جہاں 1842 میں رنجیت سنگھ کی فوجیں جب گئی تھیں تو چائنیز نے ان کو مار بھگایا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ لداخ جو ہے یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے اور گلاب سنگھ ڈوگرا کی حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد سے خاموشی ہو گئی تھی، کوئی وہاں نہ آیا نہ گیا، لیکن جس وقت انگریزوں نے سکھوں کو ہرایا تو ہرانے کے بعد انہوں نے سمجھا ہم اس کے وارث ہیں تو وہ چلے گئے۔ وہ جب مشہور جو ڈاکٹر جانسن کی لائن ہے وہ بنا دی، لیکن چین میں اس وقت اس علاقے کے اندر ایک بغاوت چلی ہوئی تھی، وہ جو مسلمانوں کے نام پہ چلی ہوئی تھی، تو وہ چین سے علیحدہ تھا تو چین خاموش رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اہمیت نہیں کسی کے لیے، لیکن اب اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر شاہراہ قراقرم گزرنی ہے اور گزرے گی، اور اس کے ساتھ چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ والا منصوبہ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی میجر پالیسی میں ایک یہ ہے کہ یہ علاقہ ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں مفاد جو ہے وہ خالصتاً امریکہ کا اور ان طاقتوں کا ہے۔ اسی لیے انہوں نے دیکھیں آج سے سپٹمبر میں جو پینٹاگون جو اسٹریٹجی آئی ہے فار ایسٹ کی، اس کے اندر انہوں نے کوئی 18 کے 19 ملک رکھے تھے اور اس میں کہا تھا کہ ہماری 3,70,000 افواج جو ہیں وہ بحر ہند میں موجود ہیں اور ہمارے تقریباً 17 کے قریب ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے اڈے وہاں پر موجود ہیں، اور ہم بلاکا والی جگہ پہ تو ہم کنٹینمنٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور انڈیا ہم چاہتے ہیں کہ مزید فوجیں وہاں پر رکھیں تاکہ ہم مکمل طور پہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ یہ 1 بیلٹ 1 روڈ چلنا شروع ہو گئی تو پھر اس کو نہیں کوئی روک سکے گا۔ سویز چلنا شروع ہو گئی، اب کوئی نہیں روک سکا۔ ایک دفعہ اس پہ ٹریفک چل پڑی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے علاقے کو ڈسٹرب رکھا جائے۔ اسی طرح کشمیر کا ایشو بھی بلٹ اپ ہوگا، پاکستان بھارت کی جنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ رائٹ جی، جنرل صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ بھارت یہ محض ایسا نہیں لگتا کہ یہ صرف لائن آف ایکچول کنٹرول کو یا اس بے آباد سے علاقے کو اس میں اپنی سرحد کو تبدیل کر کے کچھ تھوڑا سا علاقہ اور مزید اس پر قابض ہو جانا اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس کے لارجر جو اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ایریا کو ڈسٹرب کر کے یہاں پر پیسفل موومنٹ کو روکا جائے تاکہ 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو منصوبہ ہے چائنا کا اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے، اور ظاہر سی پیک کو بھی ڈسٹرب کیا جائے۔ کہ یہ امریکہ انڈیا گٹھ جوڑ کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر کی وجہ سے لداخ میں ہو رہا ہے۔ اوور آل اس کا مقصد ہے ایک جو اسٹریٹجک ٹرم یوز ہوتی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، یہ ہے انسرکلمنٹ آف چائنا، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی جہاں سے چائنا کا $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسے اتحاد بنا دیے گئے ہیں جو چائنا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور چائنا کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ اتحاد ایک تو ہے امریکہ انڈیا کا، جسے انہوں نے ابھی ساؤتھ چائنا میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی یا انڈو پیسفک کمانڈ کا نام دے کر ہندوستان کو آن بورڈ کیا ہے وہاں پہ فزیکل پارٹنرشپ کے لیے، ملٹری پارٹنرشپ کے لیے۔ دوسرا وہاں پہ اتحاد بنا ہے 4 ملک کی اتحاد، امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان کا، اور پھر فلپین میں آلریڈی امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، ویتنام کے ساتھ، فلپین کے ساتھ، ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ جو ساؤتھ چائنا سی کے نمبر آف آئلینڈز ہیں ان کی وجہ سے انریسٹ کریٹ کرنے کا وہاں پہ پوٹینشل ہے۔ اس چیز کو اوبویٹ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اور اپنے انٹرنیشنل ٹریڈ کو جاری رکھنے کے لیے چائنا نے اس چیز کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا اور انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو